ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام اسماء کا علم سیکھنے کے بعد جنت میں سکونت گزیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوئی کہ آپ حضرت حوا کو پہچان نہ سکیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے علم کا اثر دیکھنے کے لیے پوچھا کہ آدم یہ کون ہے؟ تو آپ نے خالص جنت کی زبان کے اندر ارشاد فرمایا کہ حاضی امرا، یہ ایک عورت ہے، خاتون ہے جی جو ان نسوانیت کا حسن لیے ہوئے ہیں اور وقار ہے۔ قاری صاحب سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے ان کو پایا کہ یہ امرا کیوں کہا؟ جی جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا وجود ایک مرد سے تولد ہوا ہے، امراؤن۔ اللہ اکبر۔ امراتن سے کہانی امرا پر آہا، یا پہنچی۔ ٹھیک۔ تو قاری صاحب پھر پوچھا گیا کہ مرد وہ جس کو آپ ایک نام سے تعبیر کر رہے ہیں، اس سے اس وجود کا کیا تعلق؟ اس کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ واہ واہ۔ آپ نے حوا نام لیا ان کا، جی جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ یہ خلقت من حین، واہ یہ واہ، ایک زندہ وجود سے پیدا ہوئی۔ کیا بات۔ اشارہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے واہ واہ، وجود سے۔ تو ان کو بھی اور ان کو بھی حکم ملا کہ اب آپ پرسکون ہو کر جی یہاں رہیں۔ یاد رہے کہ سکونت لفظ عارضی قیام کا معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مستقل قیام کا معنی نہیں رکھتا۔ اس میں ہی اشارہ موجود تھا کہ تم دونوں نے تھوڑے وقت کے لیے یہاں رہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا زیادہ کہنے۔ وقت کے لیے یہاں نہیں رہنا، سبحان اللہ شاہ صاحب، واہ واہ واہ، پھر تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے گا، واہ واہ، اس لیے یہ سکونت لفظ سے یہ بات جہاں سکون، اطمینان، راحت یہاں اور اطمینان اور کیفیات، جی یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہاں وقتی قیام کا معنی بھی یہاں اس لفظ میں ہے۔